پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ عقلی تقاضا ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس پر ہم خدا کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن بھی اس جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ مختصراً ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عقلی تقاضا چیز کیا ہوتی ہے. میں نے وجدان کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ وہ اصل میں ہمارے درون کی آواز ہے جو خارج سے آنے والی حقیقت سے ہم آہنگ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وجدان کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں تاریخی تواتر سے ملتی ہیں وہ بھی اگر ہمارے سامنے اس طرح آتی ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسانوں کی ایک بڑی جمعیت ان کو بیان کر رہی ہے، ان کے بارے میں کبھی کوئی بڑا اختلاف نہیں رہا. اگر کوئی لوگ اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم تصور کی حد تک یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو چلی آ رہی ہے، تو ہم اطمینان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. عقلی تقاضا کیا چیز ہے؟ عقلی تقاضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک محسوس دنیا ہے، یعنی جس کو اپنے حواس سے آپ دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک معلوم دنیا ہے جس کا آپ علم رکھتے ہیں. کیا وہ معلوم دنیا، وہ محسوس دنیا کوئی سوال آپ کے سامنے کھڑا کر رہی ہے جس سوال کو آپ عقل سے کسی دوسرے نامحسوس یا نامعلوم حل تک لے جائیں؟ تو دیکھیے آپ کے جتنے علوم ہیں وہ سب یہی کرتے ہیں. یعنی سائنس میں بھی آپ جن حقیقتوں کو دریافت کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ متعین کرتے ہیں کہ محسوس کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس سے نامحسوس تک کا سفر کرتے ہیں. معلوم کو پہلے متعین کرتے ہیں، پھر اس سے نامعلوم تک کا سفر کرتے ہیں. ہم چونکہ قانون تجاذب یا لا آف گریویٹیشن یا کش ثقل کے قانون کو دریافت کیا. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پہلے اس محسوس دنیا کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے. یعنی سیب درخت سے نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں چلا جاتا؟ ایک چڑیا مرتی ہے تو وہ نیچے کیوں آ پڑتی ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں اڑ جاتی ہے؟ ہم ایک پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اس پہ طاقت کیوں صرف کرنا پڑتی ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے، نجوم، کواکب یہ گردش کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوالات تھے کہ اس کیوں کا جواب دیا جائے. تو نیوٹن نے اس کا ایک جواب دیا، اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جو جواب ہے اس نے عقل کو مطمئن کر دیا ہے. اس سے صورتحال کی توجیہ ہو گئی ہے. جن چیزوں کو ہم محسوس دنیا میں دیکھ رہے تھے جو ہمیں معلوم تھیں، اس سے ایک نامعلوم حقیقت کی طرف استنباط کے لیے بنیاد مل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں عقلی تقاضا. یعنی کسی محسوس کو پہلے آپ سمجھتے ہیں. محسوس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم حواس سے دیکھ سکتے ہیں. کسی معلوم کو پہلے ہم متعین کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے علم میں ہے. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے. مادے کا جائزہ لے کے دیکھیں اور دیکھیے کہ وہ جمادات میں کیا صورتیں اختیار کر رہا ہے. یعنی یہ مٹی نہیں ہے، صرف یہی مرمر بن جاتی ہے، یہی ہیرا بن جاتی ہے، یہی کوئلہ بن جاتی ہے، یہی معدنیات کے اور دوسرے ذخیروں میں ڈھل جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز نباتات میں پھر نمودار ہوتی ہے. اور نباتات کی آپ اقسام نہیں شمار کر سکتے جو آپ کے سامنے آتی ہیں. کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا پھول ہیں، کیا کیا خوشبوئیں ہیں، کیا کیا پتے ہیں، کیا کیا گلکاریاں ہیں. ایک پوری دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا، وہ ہر لحظے تغیر میں آتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے جیسا بھی آپ اس دنیا کے حوالے سے بات کریں، پورے کاسموس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو مادے کا ظہور ہوا ہے یا مادے میں قوت کا ظہور ہوا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کا جائزہ لینا پڑے گا نا. پہلے ہم محسوس کو دیکھیں گے. اچھا، اگر آپ اس زمین سے اٹھ کے اوپر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو مادے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سیاروں اور ستاروں کی صورت میں وہ محض ڈھیر ہی ہیں. نہیں، وہ پھر آپ کی اس دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے ہیں. سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں. کہنے کو تو یہ دو سیارے ہیں، لیکن آپ کی دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق پیدا ہوا ہے اس تعلق کا ذرا جائزہ لے لیں. تو جمادات کو آپ دیکھیے، نباتات کو آپ دیکھیے، پھر حیوانات میں ایک دوسری دنیا نظر آتی ہے. باقی کاسموس میں تو یہ صورتحال نہیں ہے نا جی. وہ تو میں اس پہ ابھی عرض کروں گا. اب جب آپ باقی دنیا کے اندر سے اٹھ کے اس دنیا کے ساتھ متعلق اپنے آپ کو کرتے ہیں تو آپ کو ایک حیوانات کی پھر دنیا نظر آتی ہے. یہ حیوانات کی دنیا میں پھر مادہ عجیب و غریب تغیرات اختیار کر رہا ہے. یعنی وہی آپ کی آنتیں بن گیا، وہ آپ کا جگر بن گیا، وہ آپ کا دل بن گیا ہے، وہ آپ کا ناک نقشہ بن گیا ہے، وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا. اور انسان سے آپ دوسری طرف چلے جائیے، اگر آپ یہ دیکھیں تو بے شمار حیوانات کی اقسام میں وہ ڈلتا چلا گیا ہے. یہ اصل میں آپ اگر غور کریں تو پورے مادے کا تجزیہ ہے. یعنی مادے کی نوعیت کیا ہے، وہ ایک حقیقت ہے. ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیجئے کہ وہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے کس صورت میں ہے، اس سے قوت کا ظہور ہو رہا ہے. قوت کا ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ، غایت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. نفس میں آ جائیے. نفس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا علم بھی ہے، تھوڑی سی عقل بھی ہے، تھوڑا سا شعور بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی اس میں ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے. وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، چیزوں کو عکس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے. یعنی ہمارا نفس خود ایک دنیا ہے پوری کی پوری. ہم اس کے اندر جھانکتے ہیں تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنوعات ہیں، تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں. عجیب و غریب دنیا ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. نفس کا معاملہ بھی یہی ہے. اب یہ ساری جو کچھ بھی آپ کے سامنے دنیا بکھر جاتی ہے، اس میں پھر مزید آگے اتر کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خود آپ کے نفس کے اندر ایک عجیب چیز کا شعور ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے کچھ تصورات عکس کر لیے ہیں، کچھ چیزوں کو باہر سے لے لیا ہے، کچھ کو اندر سے لے لیا ہے. یعنی ہم باہر کے جو آفاقی معاملات ہیں ان سے ہم اندر انفس کی طرف اپنے انفس کی طرف آئیے تو وہاں آپ کو ایک اور چیز ملے گی، وہ خیر اور شر کا شعور. ان حقیقتوں اور ان سے متعلق حقیقتوں جن کی طرف جائے صاحب نے اشارہ کیا، ان کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال موجود ہے تو میں چاہوں گا. میں پھر واضح کر دوں کہ میں نے کوئی نتیجہ نہیں بیان کیا، میں صرف محسوس کا تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کش ثقل ہے کائنات میں نے صرف یہ بتایا کہ چڑیا نیچے گرتی ہے. میں نے یہ بتایا کہ سیب نیچے آ جاتا ہے. میں نے یہ بتایا پتھر کو اٹھاتے وقت ہمیں طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے. سیڑھیاں چڑھتے وقت مشکل ہوتی ہے، اترتے وقت آسانی ہوتی ہے. یہ ہے نا اصل میں وہ مظاہر
یہ مظاہر جو ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں حقیقی ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں تو دیکھتا ہوں کہ اس سے اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے. تو آپ مادے اور نفس کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ ہم آہنگی کی بات کی، جس طرح آپ نے لا آف گریویٹیشن کی مثال دی، اس سے میں رسل کی ایک مثال دینا چاہوں گا. رسل یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی لاز ہیں یا جو بھی ہماری آبزرویشن ہیں، جتنی بھی ہم آہنگی ہے، یہ ساری کی ساری تو پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. جس طرح رسل نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ سورج نکلتا ہے، کل نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ ہم جانتے ہیں کل نکلے گا، ایک ہم نے لا بنا لیا ہے یا ہم نے لا نہیں بنایا ہے، لیکن ہمیں ایک ذہنی یقین ہے کہ کل نکلے گا. لیکن یہ تو صرف پروبیبلٹی بیسڈ ہے کہ ہم پچھلی آبزرویشن ہے ہماری کہ روز سورج نکلتا آ رہا ہے اس لیے کل بھی نکلے گا. یا ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں نیوٹریشن ملتی ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پریویس ایکسپیرینسز پہ اور صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. تو اس میں ہم کسی بھی چیز میں مستحکم یقین نہیں رکھ سکتے. تو صرف یعنی کہ تمہارا پاسٹ ایکسپیرینسز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو. ناظرین، اس کے بارے میں ہم جاوید صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. گفتگو جاری ہے خدا کے وجود کے بارے میں. جاوید صاحب پرابیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ جس ہارمنی کی اور جس ہم آہنگی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو اس ایک پرابیبلٹی کی بیسس پہ انسان کے اخذ کیے ہوئے قوانین ہیں. بلکہ ان کی بات میں کہ میں اضافہ کروں ہیومز کے الفاظ میں کہ ہیومز فوک کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ساری جو ہارمنی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ شاید انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. ہم چیزوں میں خود معنویت تلاش کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ میں نے تو صرف ہم آہنگی کی بات نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا آپ وجود کو ایک حقیقت مانتے ہیں، ہیوم تو اس کا بھی انکار کر دے گا. تو پھر تشکیک کے فلسفے پہ پہلے گفتگو کر لینی چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ساری کی ساری سائنس کی بساط لپیٹ دینی چاہیے نا. وہ یہ مان رہی ہے کہ چڑیا زمین پر گرتی ہے. یہ میرے حواس دیکھتے ہیں، میرا یہ صدیوں کا تجربہ ہے. اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں چڑیا زمین پر نہ گرتی. معلوم ہو سکتا ہے کہ سیب سورج کی طرف پرواز کر جاتا ہو. ممکن ہے سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو. جیسے سائنسدان تو یہ سوال اٹھا لیتے ہیں اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کا دروازہ اس سے کھلتا ہے کہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں. ہم نے تحقیق کا دروازہ کم بند کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس حقیقت کو آج مان رہے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ بھی مان رہے ہیں نا. جیسے ہی آپ مذہب کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ماضی اور مستقبل میں کیوں الجھ جاتے ہیں؟ میرا یہ حال ہے، میرے سامنے ایک وجود ہے، میرے سامنے اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے، میرے سامنے اس کے اندر عجیب و غریب تغیرات پیدا ہو رہے ہیں. میں اسی مادے کو بغیر کسی مشیت اور ارادے کے جمادات نباتات کی ہزاروں قسموں میں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اس سے حیوانات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر اس پورے حیوان کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو کیا آپ کا ایک ڈاکٹر جب آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب طب کا علم تخلیق ہو رہا ہوتا ہے، جب معاشیت کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ تشکیک کا سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کا ایاز نے پچھلی مرتبہ بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور میں چاہوں گا کہ ایاز آپ اس پہ مزید سوال دوبارہ اپنا دہرا دیں. ویو یہ ہے بیسکلی کیونکہ ایک تو یہ ریئلسٹ ویو ہے جس کے مطابق اگر آپ نے سائنس کے اندر کوئی آپ کے یہاں سے اینٹیز آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کا واقعی کوئی وجود ہے. ٹھیک ہے، مگر سائنس کا ایک اور ویو ہے کہ یہ صرف ایک پریگمیٹک کانسٹرکٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیز کنوینئنٹ کر دیتا ہے کہ ہم اس کی بیسس پہ کچھ پرابلمس اپنے سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس پوائنٹ آف ویو کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکٹران نامی کوئی چیز نہ ہو. ایٹم کا جو سارا کانسٹرکٹ ہے یہ سارا جو ہے یہ بس ایک تھیوری ہو جس کو ہم استعمال کر کے اپنی لائف آسان کر لیتے ہیں، ٹیکنالوجی اس پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. مگر اس کا اصل میں ریالٹی جو ہے اس کے بارے میں سچ کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی اصل اس کے اسٹرکچر کیا ہے ریالٹی کا، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس چیز سے ہم یہ جان بھی نہیں سکتے. یعنی سادہ لفظوں میں یہ بات جب وہ پیش کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نزدیک یہ علمی تیقن کی بنیاد ہے، بلکہ عملی طور پر ایک ڈیسیجن میکنگ میں اور فیصلہ کرنے میں یہ چیز ہمیں مدد کرتی ہے اور ہم نے کبھی یہ کلیم ہی نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ کس طرح سے اپنی بات کو میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ جو نتائج ہماری عقل نکالتی ہے اور جو ان پانچوں ذرائع سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان نتائج سے یقین کی منزل پر ہم کیسے پہنچتے ہیں، یہ بات کی بحث ہے. ابھی تو میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ جن علمی حقیقتوں کو آپ دنیا میں مانتے ہیں ان کے لیے جو ذرائع اختیار کرتے ہیں، ذات خداوندی کا اس بات بھی انہیں ذرائع سے ہو جاتا ہے. تو کیا اگر آپ باقی تمام معاملات میں ان ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی بنیاد پر آپ حقائق کو دریافت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کشش عقل ایک حقیقت ہے، آپ کہتے ہیں سائنس کے قوانین ایک حقیقت ہے، ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر انسانی جان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دو آدمی ایک طیارے میں سوار ہوں گے اور یہ چاند کی طرف پرواز کر جائیں گے. یہ اصل میں کس چیز پر آپ کا اعتماد ہے؟ یہ اس چیز پر آپ کا اعتماد ہے کہ یہ پوری کائنات اقلیدس اور ریاضی کے قوانین میں بندھی ہوئی ہے. تو ان قوانین کے بارے میں یہ تشکیک آپ کو وہاں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ماضی میں کیا تھا میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، مستقبل میں کیا ہو جائے گا ابھی اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجئے. اس موجود دنیا کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنا ہے نا. یہ میرے سامنے ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. جیسے اسی پہلو سے تو یہ بات کریں نا کہ یہ تو اس کو ایک پریگمیٹک کانسٹرکٹ کی حیثیت سے مانتے ہیں. یعنی جی الیبریٹ ذرا سا ایک مثال سے کر سکوں تو بات ایسے ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے آپ کے پاس دو ڈفرنٹ کانسٹرکٹس ہیں اسکرینس کے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس LCD اسکرین ہے جو کہ لیپ ٹاپس میں کافی آپ کے پاس استعمال ہوتی ہے، دوسری آپ کے پاس یہ کیتھوڈ رے بیسڈ اسکرین ہے. اچھا، اب اگر میں کمپیوٹر کے اوپر باقی چیزیں کرتا ہوں، اس کو ماؤس سے انٹریکٹ کرتا ہوں، کی بورڈ سے کرتا ہوں، اسکرین دونوں کے اوپر ایک جیسی چیز بنتی ہے. اب اگر میں اپنے دماغ میں تھیوری یہ بنا لوں کہ فرض کریں کہ میری پوری جو ریالٹی ہے وہ صرف اس کی اسکرین ہے اور
मुझे कुछ नहीं नजर आता। अब मैं दिमाग में ये रियलिटी बना लूँ कि पीछे ये LCD से चलता है और असल में मेरे सिग्नल्स ऐसे जाते हैं, तो ये रिएक्शन की वजह से मेरे पास ये सामने आता है। मैं उसके जगह एक और थ्योरी बना लूँ कि असल में कैथोड रे ट्यूब है, पीछे देख मैं नहीं सकता, ठीक है ना, मेरी रियलिटी सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो है वो है, लेकिन पीछे से वो वाली रियलिटी है। दोनों की दोनों रियलिटीज एग्जैक्टली इस वाली जो हकीकत स्क्रीन पे आ रही है उसको डिस्क्राइब कर देंगी, ठीक है, मगर असल में दोनों रियलिटीज पीछे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी इस्लाम के अंदर भी इल्म की तरफ एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जिसमें अमली तौर पर एक मसले को हल कर लिया गया है, और साथ साथ जो है वो इल्मी तौर पर इस इम्कान को माना जाता है कि हो सकता है खुदा हो ही ना। देखिए जी, बात यह है कि दुनिया की कोई चीज़ भी ऐसी नहीं हो सकती जो इंसान से मुतल्लक है जिसमें आप इम्कानात को ना माने। यानी माजी में क्या था, मुस्तकबिल में क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, जब वो पैदा हो जाएगी फैसला कर लेंगे। इस वक्त हमें इस दुनिया के अंदर जिन चीज़ों को हम हकीकत समझते हैं उस महसूस का एनालिसिस करना है, और हमारे सारे उलूम उसी पर मबनी है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, आप उनको जोग्राफिया पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, आप उन्हें तारीख पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, किस बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं? इसी महसूस की बुनियाद पर जिसका मैंने तजिया करके आपके सामने रख दी। इस महसूस की बुनियाद पर आप नताइज निकालते हैं। अब जिस वक्त आप मज़हब की दुनिया में दाखिल होते हैं तो महसूस को मानने से इनकार कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि ये है ही नहीं। अच्छा, ये है ही नहीं तो फिर कोई सवाल ही नहीं, फिर आप भी नहीं है। मुमकिन है कि मेरे सामने आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं उसकी भी कोई हकीकत ना हो। मुमकिन है मैं ख्वाब देख रहा हूँ इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये सारे मुमकिनात आखिर बाकी ज़िंदगी में क्यों सामने नहीं आते? तो मैंने ये गुजारिश की थी कि यकीन तक हम कैसे पहुँचते हैं, ये अगला सवाल है। पहला सवाल ये है कि ज़ात खुदाबंदी का इस बात भी बिल्कुल उन्हीं ज़राए से होता है जिन ज़राए से दुनिया में अमली तकाज़ों के तहत हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यानी बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करने में हम जिन चीज़ों को मानते हैं उनको मानना पड़ेगा ना पहले। अगर आप पूरी की पूरी कायनात के वजूद की नफ़ी कर देते हैं तो मैं कहता हूँ उसके साथ ही सारे उलूम की नफ़ी कर दीजिए, सारे अखलाकी तकाज़ों की नफ़ी कर दीजिए, इंसानों के दरमियान होने वाले रवाबित की नफ़ी कर दीजिए, दुनिया में कायम होने वाले माहिदों की नफ़ी कर दीजिए, इंसान जिन बुनियादों पर अदालतों में फैसले कर रहे हैं उसकी नफ़ी कर दीजिए। आप इन्हीं बुनियादों के ऊपर एक इंसान की जान ले लेते हैं कि उसने कत्ल कर दिया है, वो क्यों नहीं कहते आप उस मौके के ऊपर कि हो सकता है कि ये कत्ल हुई ना हो, मुमकिन है हम किसी इल्यूजन में मुब्तला हो गए हों, हो सकता है हम ख्वाब देख रहे हों, मुमकिन है जज भी कहीं आसमान से नाजिल हो गया हो और उसने एक फैसला सुना दिया हो, ये कोई ज़मीनी हकीकत ही ना हो। वहाँ ये सारे सवाल क्यों नहीं पैदा होते? तो मेरा कहना यह है कि मज़हब की दुनिया में जब आप दाखिल होते हैं और इस्तदलाल करते हैं तो इस्तदलाल हो नहीं सकता इसके बगैर कि आप पहले कम से कम अपनी महसूस दुनिया को एक हकीकत के तौर पर माने। जैसे इसको मानने के बाद अगली बात तो फिर भी रह जाती है कि वो फिर इन मुकदमात की बुनियाद पर क्या दलाइल हैं जो खुदा के हवाले से पेश किए जाते हैं, उनकी तरफ भी मैं चाहूँगा कि हम अगर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस जाने बढ़ें तो उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें कि अगर इन मुकदमात को तस्लीम कर लिया जाए। जी, पहले तो मुकदमात से मुराद असल में हमारी महसूस हकीकतें। क्या आप वजूद के वजूद की नफ़ी कर रहे हैं? क्या आप कुव्वत के वजूद की नफ़ी कर रहे हैं? क्या आप उसके ज़हूर की नफ़ी कर रहे हैं? क्या आप उसमें होने वाले तगय्युरात की नफ़ी कर रहे हैं? यानी अगर आप ये कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ है ये ख्वाब है, तो फिर मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें इस पर गुफ्तगू कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना वजूद, इस कायनात का वजूद, इससे हमारा ताल्लुक़ ये है क्या कि एक तरफ हमें मादे के अंदर कुव्वत के ज़हूर की ये शानें नज़र आती हैं, दूसरी तरफ नफ्स है, इल्म और अकल भी रखता है, बहुत सी चीज़ों का तजिया करने की सलाहियत भी रखता है, कुछ शऊर से भी आगाह है, और फिर उससे आगे बढ़कर खैर और शर का एक एहसास रखता है। यानी ये एक अखलाकी ऐसी हिस्सा है जो हमारे अंदर पाई जाती है। हम ये महसूस करते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में बुरे और भले का हुक्म लगाने के लिए अंदर से मजबूर हैं। यानी ये बिल्कुल एक इस्तरारी अमल है। आप ये देखिए, बुरा क्या है और भला क्या है इसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम उसूल के लिहाज से इस बात को सारे इंसान मानते हैं कि एक बुरा होता है एक भला होता है। इसको खैर और शर का शऊर कहते हैं। ये इतना गहरा गड़ा हुआ है, यही इंसानियत का शरफ है, इसी से हम इंसान कहलाते हैं। एक इस चीज़ को इंसान के अंदर से निकाल दीजिए तो फिर हम में और दूसरे जानवरों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाता। ये जो खैर और शर का शऊर है, ज़ाहिर है कि ये कुछ सवालात पैदा करता है, ये कुछ हमारे सामने ऐसे मसाइल लाता है कि जिनका तजिया करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप नफ्स और मादा, यही दो चीज़ें ना हमारे सामने आती हैं, नफ्स और मादे का जायज़ा लें तो आप ये महसूस करेंगे कि उसके अंदर जो कुव्वत का ज़हूर हो रहा है, अगर आप इल्म सारे को देखेंगे, जितना इल्म है आपका, साइंस का इल्म है आपका, माशियात का इल्म है आपका, समाजियात का इल्म है आपका, इमरानियात का इल्म है, तमद्दुनी अहवाल का इल्म है, तहज़ीब का इल्म है आपका, कानून का इल्म है, ये दर हकीकत क्या है? ये ज़हूर कुव्वत का इल्म है। यानी मादा जब कुव्वत के ज़हूर की मुख्तलिफ सूरतों में डलता चला जाता है तो असल में उसको जानने का नाम ये आपका इल्म बनता चला जाता है। इससे तो ये महसूस नहीं होता कि ये ख़ुद इंसान की अपनी जो इनहेरेंट कुव्वत है उसकी तरह दलालत करता है। जिस तरह ह्यूम्स ने भी कहा है कि जो मीनिंग की आपने बात की, मकसद नज़र आता है चीज़ों में, तो ये शायद खुद हमारे अपने जहन की पैदावार, हम खुद चीज़ों में मीनिंग तलाश करते हैं। तो मैं इससे कोई नतीजा निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये तवज्जो दिला रहा हूँ आपको कि आपका महसूस है क्या। यानी ये महसूस महज मादे का ढेर नहीं है, ये महसूस महज कुव्वत का कोई जाबिराना इस्तेमाल नहीं है, बल्कि मादे से कुव्वत का ज़हूर इस तरीके से हो रहा है कि वो मतलब कायनात में ढलता चला जा रहा है, वो हैरत अंगेज़ तवाफ़ुक़ में बदलता जा रहा है, उसमें हैरत अंगेज़ हामनी और हमांगी पैदा होती चली जा रही है। ये जो सब कुछ हमारे सामने मौजूद है और फिर खैर और शर का शऊर, ये सवाल पैदा करता है कि ये कहाँ से आया है। देखिए, इसका एक जवाब ये हो सकता है कि ये हकीकत में मादे की अपनी खुसूसियत है, लेकिन आप मादे का जायज़ा लेकर देखें, वो हमारे हाथों के अंदर मजबूर महज है। यानी अगर उसके अंदर इरादा और मशीयत मौजूद होती कि वो इन तगय्युरात को पैदा कर सकता तो हमारे हाथों में मुसख्खर ना हो सकता।
ہم جس صورت میں چاہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، ہم بھی اس کو ڈال لیتے ہیں. جیسا کہ یہ ہارمونی جو ہے یہ بھی ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے. ابھی ہم ذہن کی طرف آتے ہیں. ابھی تو میں صرف یہ جائزہ لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مادے کو دیکھیں تو وہ اپنے وجود کی توجیہ کر دیتا اگر وہ اپنے ارادے اور مشیت کا اظہار بھی کر دیتا. یعنی اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک ارادہ بھی پایا جاتا ہے، ایک مشیت بھی پائی جاتی ہے، یہ کچھ سوچ سکتا ہے، کچھ غور کر سکتا ہے، اس میں جو تغیرات اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کو یہ خود پیدا کر سکتا ہے. اگر یہ چیز ہم کو دریافت ہو جاتی تو اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ کی بات کا میں خلاصہ کروں تو اس میں آپ یہ غالباً فرما رہے ہیں کہ آفاق میں اور انفس میں ہمارے ود آؤٹ اور ہمارے ود ان جو ہمیں کائنات نظر آتی ہے اور اس میں جو مادہ اور ہماری اپنی شخصیت نظر آتی ہے وہ ہمارے اندر کچھ سوالات پیدا کرتی ہیں. کچھ میں بھی یہ بتا رہا تھا وہ کیوں سوالات پیدا کرتی ہیں. تو اس میں یعنی یہ جو سوال ہے، یہ جو سوال وہ پیدا کرتی کیوں ہے؟ اس لیے پیدا کرتی ہے کہ مادے سے قوت کا ظہور ہوتا ہے، ظہور غیر معمولی نظم ترتیب اور معنویت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم خود مادے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں جس طریقے سے موم پکڑا ہوا ہوتا ہے، جو شکل ہم چاہے اس کو دے دیں یہ صورت اختیار کر لیتا ہے. اچھا، نفس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہاں علم ہے، اگرچہ وہاں عقل ہے، اگرچہ وہاں ارادہ ہے، لیکن آپ اس علم و عقل اور ارادے کا جائزہ لیں تو وہ ضعیف ہے، وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں عظیمت کی قلت ہے. یعنی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بتا دے کہ وہ کیا ہے، اپنی توجیہ آپ کرنے سے قاصر ہے. تو اصل میں مادے کا یہ جتنا ظہور ہے یہ اصل میں خواہ نفس کی صورت میں ہو رہا ہے، خواہ یہ قوت کے ظہور کی صورت میں ہو رہا ہے. اس میں سب سے بڑا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو محسوس سوال پیدا کرتا ہے. چڑیا گر گئی، سیب نیچے آ گیا، پتھر کو اٹھانے میں آپ کو دقت ہو گئی، یہ تو بہت معمولی سوالات ہیں. اس سے بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب تغیرات مادے میں کہاں سے آ گئے ہیں، یہ قوت کا ایسے ظہور کیوں ہو گیا ہے، یہ نفس کے اندر علم اور عقل اور شعور کی یہ دنیا کہاں سے آباد ہو گئی ہے، پھر یہ دنیا آباد ہونے کے باوجود اپنی توجیہ آپ کیوں نہیں کر پاتی. یہ وہ سوال ہے جو اصل میں یہ عقلی تقاضا پیدا کرتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کیوں ہے. میں نے ابھی یہ جواب نہیں دیا آپ کو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آئیے اس پر پہلے گفتگو کریں. جیسے میں یہ چاہوں گا کہ یہیں پر ان بنیادی مقدمات کے بارے میں اگر کوئی سوال یا کوئی اشکال موجود ہے تو پہلے ہم اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ پھر آپ اس کے میں بھی یہی چاہتا ہوں. یعنی ابھی میں نے محسوس کا جائزہ لیا ہے، آپ کو یہ بتایا ہے کہ محسوس کو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے. اب اس کا خلاصہ کر لیجیے. پہلے وجود ایک حقیقت ہے، قوت ایک حقیقت ہے، قوت کا ظہور ایک حقیقت ہے، اس میں ہونے والے تغیرات ایک حقیقت ہے. تغیرات کے اندر تنوع، ہم آہنگی، توافق، غایت، مقصد اور موزونیت ایک حقیقت ہے. نفس کا علم، عقل اور شعور ایک حقیقت ہے. اس شعور کا ذوف، نسیان اور کمزوری ایک حقیقت ہے. اپنی توجیہ آپ کرنے سے قاصر ہونا ایک حقیقت ہے. اور پھر مادے کا ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہو جانا ایک حقیقت ہے. مشیت اور ارادے سے خالی ہونا ایک حقیقت ہے. آپ ان حقائق کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو پھر صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ان مقدمات کی جن کے بارے میں آپ نے بات کی، ان چیزوں کی جن کے بارے میں انسان مجموعی طور پر جانتے ہی ہیں، ان کو مان لیا جائے ایک حقیقت کے طور پر، تو اس کے بعد اگلا سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پھر ان بنیادوں کو استعمال کر کے کس طرح سے خدا کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. جی میں اسی کے بارے میں گفتگو کرنے والا تھا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر اس محسوس کو آپ مانتے ہیں، اس معلوم کو آپ مانتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود ہے، تو اس کے بارے میں پھر 3 سوالات قرآن آپ کے سامنے رکھ دے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مادہ اور نفس کیا آپ اپنے خالق ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں آ کر مسخر نہیں ہو جاتے. ان میں مشیت پائی جاتی ہے، ان میں ارادہ پایا جاتا ہے. مادے میں تو اب تک کا جتنا ہمارا جائزہ اور تجزیہ ہے کہیں ارادہ اور مشیت دریافت نہیں کی جا سکی. نفس کے اندر تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہے، کیونکہ نفس میں علم و عقل بھی ہے اور کسی حد تک ارادہ بھی پایا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا ارادہ بھی فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا نہیں ہے. اس کی مشیت بھی معلوم ہو جاتا ہے اپنی نہیں ہے. اس کا علم و عقل بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے وجود سے نہیں پھوٹا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نسیان کا شکار ہوتا ہے، ذوف کا شکار ہوتا ہے، قلت عظیمت کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب اب تک بھی 5000 سال کی جو علمی تاریخ ہے یہ دینے کی جسارت نہیں کر سکی کہ یہ در حقیقت جو کچھ بھی ہے اس کا یہ آپ خالق ہے. اگر یہ آپ خالق ہے کہ جواب مل جائے تو میں سارا کا سارا مذہب کا مقدمہ واپس لے لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی پھر کیا ہے؟ اس کی معنی یہ کہ توجیہ ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. ارتقاء اور ایوولوشن وغیرہ کی تھیریز ہیں ان کے حوالے سے آپ اس بارے میں کوئی بات آپ لوگ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو مادے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو تغیرات ہو رہے ہیں، جو نئی دنیایں وجود میں آ رہی ہیں، اصل میں یہ آپ ہی اپنا خالق ہے. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، یہ اپنے وجود میں خود خالق ہونے کی صفات رکھتا ہے. یہ بات کوئی کہنے کی جسارت نہیں کر سکا. یعنی اتنے 2-2.5 ہزار سال میں انسان نے اور بہت ترقی کی ہے، پچھلے 400-500 سال میں کچھ اور آگے بڑھ گیا ہے، لیکن بتدریج یہ بات بالکل محکم ہو گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ اپنی توجیہ کرنے سے قاصر ہے. یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کا سب. یعنی کیسے ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر سے ایک آمیزہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تغیرات ہوتے ہیں، ایک قطرہ آب وجود میں آتا ہے، انسان کی فیکٹری کے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے. تو یہ آپ سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود خالق ہے، اس کے اندر ارادہ موجود ہے، یہ خود اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. مادے کی وہ مشیت، وہ ارادہ کار فرما ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا تھا، لیکن اس جواب کو کوئی بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں.
جو لوگ اس بات کو چیلنج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیچرل پروسیس ہے, ایک نیچر کا پروسیس ہے. جس طریقے سے دنیا گھوم رہی ہے اسے کوئی اوپر سے نہیں بیٹھ کے روٹیٹ کر رہا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے, ایک اس کا پروسیس ہے جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ نے مادے کی بات کی جس میں چینجز آتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس کے اندر سے آتے ہیں. تو ایک ایولیوشن کے حساب ایولیوشن کہہ لیں, ایولیوشن کے پروسیس سے جو ہے دنیا آگے بڑھی ہے, انسانیت کی آگے بڑھی ہے, اور اسی ایک ایولیوشن کا ایک پروسیس, ایک نیچرل پروسیس سے دنیا میں چینجز آئی ہیں, مادے میں چینجز آئی ہیں. معلوم ہو جانا چاہیے نا کہ یہ جو مادہ ہے یہ اپنے اندر تبدیلی کرنے کا نہ صرف یہ کہ اپنے اندر تبدیلی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ اس تبدیلی کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے. کہاں ہے؟ میں جب چاہوں اس کی تبدیلی کو روک دوں, جب چاہوں اس پر اثر انداز ہو جاؤں. میں ایک معمولی انسان جو خود مادے کی تخلیق ہے وہ اس کے عمل کو روک سکتا ہے. میں اس زمین کو بنجر کر سکتا ہوں, میں اس کا پانی روک سکتا ہوں, میں اس کو کوئی اور صورت دے سکتا ہوں, میں اس کے اندر سے بعض اجزاء کو لے کے جہاز اڑا سکتا ہوں. یہ تو خود میرے ہاتھ میں بے بس ہے. یہ اپنا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ کو دیا جا سکتا ہے, اگر کوئی دینے کو آئے وہ کہے کہ مادہ جو ہے وہ قدیم ہے, ٹھیک ہے, اٹرنل ہے, چنانچہ اس کی تخلیق کبھی نہیں ہوئی. باقی اگر بلکہ اسی چیز کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو مسخر کر سکتے ہیں, اسی چیز کو اٹھا کے دلیل لے کہ آپ بھی تو مادے کا حصہ ہیں. جب آپ مادے کا حصہ ہو کے یہ کر سکتے ہیں تو دا ویری فیکٹ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں شو کرتا ہے ان فیکٹ لائف کا سارا پروسیس جس میں لیونگ بینگز جو ہیں ایک کے بعد دوسرے کو پروڈیوس کرتی ہیں, یہ شو کرتا ہے کہ میٹر کے اندر یہ پوٹنسی ہے. دیکھیے بات یہ تو ہے, یہ تو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان تغیرات کے اندر بدلتا چلا جاتا ہے. تغیر کرنے والا کون ہے؟ یہ عمل ہو کہاں سے رہا ہے؟ یہ عمل جو ہے پوٹینشیلٹی اس کے اپنے یہ جو آپ الفاظ بول رہی ہیں یہ کوئی معنی نہیں ہے. آپ ایک بات کہہ سکتی ہیں اور وہ یہ کہ اتفاق سے ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولا جا سکتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ میٹر آف پروبیبلٹی سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ پروبیبل, ہر چیز جو ہے دنیا میں پروبیبل ہے. اس میں معنویت کیسے پیدا ہو جاتی ہے, ہمانگی کیسے پیدا ہو جاتی ہے, آپ کی ناک کی جگہ کیسے رہتی ہے, آپ کے ہونٹ ہونٹوں کی جگہ کیسے رہتے ہیں, لیکن آپ کی پوری شخصیت کا شعور کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے 3 ہی جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ خود اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے ارادے کو خود کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ تو ہمارے ہاتھوں کے اندر مسخر ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تبدیلیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں, تبدیلیاں کرنے والا نہیں دیکھ رہے. نہیں تو ہم خود بھی تو اسی کا انسٹنس ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہو جاتا ہے تو فیکٹ کہ ہم خود مادہ ہوتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے پھر کہ یہ تو شو ہو گیا کہ مادہ, یہ میں نے کہا تھا نفس ہے ایک مادہ ہے, یعنی ایک طرف مادہ ہے اس کی بے بسی تو نمایاں ہے. نہیں لیکن جو مٹیریلسٹ ہے وہ کہے گا کہ نہیں یہ بھی ایک قسم کا مادہ ہے, یہ بھی ایک قسم کا مادہ ہے. نفس کو تو میں ابھی قبول ہی نہیں کیا میں نے تو نام دے دیا نا, نہ قبول کریں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ کیا کہ ایک مادے کے نتیجے کو اٹھایا جو انسان تھا آپ کے سامنے, اور آپ نے دیکھا وہ کچھ کر سکتا ہے. میں نے اس کو پہلے ہی موضوع بنا لیا تھا. میں نے یہ آپ چرچ کیا تھا کہ کچھ علم, کچھ عقل, کچھ ارادہ, کچھ شعور ہمارے نفس میں پایا جاتا ہے. ابھی میں نفس کی حقیقت کو زیر بحث نہیں لاتا کہ وہ کیا ہے, لیکن یہ پایا جاتا ہے. اور میں نے اس پر 3 اعتراضات کیے تھے. میں نے یہ کہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر نسیان موجود ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ذوق موجود ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرنے میں قاصر رہ جاتا ہے. یہ چیز خالق میں نہیں ہو سکتی. جب آپ خالق کا تصور ہی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں ایک عاجز اور مسکین چیز ہے. جاوید صاحب, ہانی اور ایاز کا جو سوال تھا کہ مادے کے اپنے اندر یہ پوٹینسی موجود ہے کہ وہ کنٹرول بھی پیدا کر سکتا ہے چیزوں میں, ان کو کسی نہ کسی شکل میں تشکیل بھی دے سکتا ہے. بلکہ اس وقت تو آپ نے ارادے کی بات کی تو سائنٹسٹ جہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ خود کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے سے اور مختلف اور مادی صورتوں کے حوالے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. رسل بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے خالقی کی بات کرنی ہے تو وہ ایک سیل کیوں نہیں ہو سکتا, اور چانسز کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بہرحال ایک ہارمونی پیدا کر ہی دیتا ہے, خاص طور پر جب ہم خود ہارمونی دیکھنے کی ایبلٹی اپنے اندر موجود رکھتے ہیں. تو ان تمام سوالات کے حوالے سے اگر آپ ایک مختصر اور جامع جواب دے کر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پھر قرآن ان سب کے جواب دینے کے لیے کیا بیسک آرگیومنٹ ان مقدمات کو یوز کرتے ہوئے دیتا ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے محسوس اور معلوم کا جائزہ لے کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے سامنے حقائق ہیں, یعنی وجود موجود ہے, قوت موجود ہے, اس کا ظہور موجود ہے, اس ظہور کے اندر غیر معمولی معنویت, اس کے اندر غیر معمولی موزونیت, اس کے اندر غیر معمولی علم عقل کا ظہور موجود ہے. یہ ایک بالکل حقیقت ہے, یعنی اس حقیقت کو آپ کسی طریقے سے نہیں جھٹلا سکتے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے جواب 3 ہی ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ خود ہی اپنا خالق ہے, یہ نفس خود ہی اپنا خالق ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد خود آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس ادنا درجے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ محض ایک احساس ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں, آپ کی خواہش ہے جسے آپ الفاظ کا نام دے سکتے ہیں, ورنہ یہ حقیقت ہے کہ مادہ علم اور عقل سے آری ہے, مادہ شعور سے آری ہے, اور علم اور عقل اور شعور کے بغیر نہ یہ تغیرات پیدا ہو سکتے, نہ یہ تنوع پیدا ہو سکتا, نہ یہ معنویت وجود میں آ سکتی, نہ یہ اقلیدس اور ریاضی وجود میں آ سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ نفس کے اندر تھوڑا سا علم اور شعور جو آپ دیکھتے ہیں اس کا جائزہ لے کر کہیں خالق کو یہیں تلاش کر لیتے, لیکن اس کے اندر بھی وہ کمزوریاں اور وہ عجز موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی. تو پہلی چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے, اور آپ اس کے بارے میں جتنے بھی تصورات قائم کریں گے وہ آخر میں آپ کو اس عاجزی کے مقام پر پہنچا دیں گے کہ نہیں, یہ کائنات اپنے وجود کی خود توجیہ کرنے سے بالکل قاصر ہے. دوسری بات زیادہ زیادہ ہو سکتی تھی کہ ایک اتفاق ہے, تو اتفاق سے زیادہ غیر سائنسی اور غیر علمی بات بھی ہو سکتی ہے. چڑیا کے گرنے کو آپ نے کبھی اتفاق قرار نہیں دیا,
सीढ़ी चढ़ने के ऊपर जो आपको तकलीफ होती है उसको कभी आपने इत्तेफाक करार नहीं दिया। आपका सारा इल्म अगर मैं उस पर इत्तेफाक का लफ्ज़ सादिर कर दूँ तो आप मेरा मजाक उड़ा देंगे। आप हर जगह इल्लत और मारूल का सिलसिला तलाश करते हैं, सबब तलाश करते हैं। यानी मैं अगर ये कहूँ कि अंडे में से बच्चा इत्तेफाक से निकल आता है तो आप हंस देते हैं कि नहीं, आप असल में इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि साइंस के कवानीन कैसे काम कर रहे होते हैं। वो इत्तेफाक जिसको आप इल्म की अदना सूरतों में सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि चूज़े की तख्लीक के मामले में सुनने के लिए तैयार है, इंसान जैसी मखलूक के बारे में सुनने के लिए तैयार है, कायनात जैसी अजीम हकीकत के बारे में सुनने के लिए तैयार है। तो कुरान क्या करता है? कुरान ये करता है कि वो इस महसूस का जायज़ा लेता है, इस महसूस के तनव्वुं को अपने सामने पेश करता है, इसके अंदर की मानवियत को नुमायाँ करता है। महसूस से मेरी मुराद मादे का महसूस और नफ्स का महसूस, दोनों का जायज़ा लेता है। इसको वो अनफस व आफाक के लफ्ज़ से ताबीर करता है और फिर ये कहता है कि इसका एक ही जवाब हो सकता है जो दिलों के इत्मीनान का बायस बनता है, जिसके बाद कायनात रोशन हो जाती है, जिसके बाद सारे सवालात हल हो जाते हैं। और वो ये कि इस कायनात का एक परवरदिगार होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। देखिए कैसे खूबसूरत अल्फाज में कुरान ने उसको बयान किया है कि अगर तुम इस कायनात के मामले में खुदा के वजूद से इनकार करते हो तो फिर तुम दरहकीकत अंधेरे में खड़े हो, आप में टूइयां मार रहे हो, हर चीज़ बेमानी हो गई है, हर सवाल का जवाब गलत हो गया है, कायनात में तुम्हारे सारे अमाल तौजी के बगैर हो गए हैं। जैसे ही तुम उसको मानते हो तो अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, वो ज़मीन और आसमान में रोशनी पैदा हो जाती है, हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, हर चीज़ की तौजी हो जाती है। साइंसी उलूम है क्या? आप एक नज़रिया कायम करते हैं, आप कहते हैं ये तमाम मज़ाहिर की तौजी करता है, बेहतरीन तौजी करता है, तन्हा तौजी की हैसियत रखता है, इससे तमाम मज़ाहिर हल हो जाते हैं। कुरान बैने इसी इस्तेदलाल को इस्तेमाल करता है और वो आपके सामने महसूस दुनिया का नक्शा खींच के, मालूम दुनिया का नक्शा खींच के, आप कुरान को पढ़िए, कहीं वो आपको नबातात के तनव्वुआत पर तवज्जो दिलाएगा, कहीं जमादात की रंगारंगी पर तवज्जो दिलाएगा, कहीं इंसान और हैवानों को आपके सामने खड़ा करेगा और फिर ये कहेगा कि ज़मीन को देखो, आसमान को देखो, इस ऊँटी को चलते हुए देखो, अरब के सहरा में मुखातब कर रहा है लोगों को, देखो मैंने इसको किस तरह फैला दिया है, उस तरह किस तरह उठा दिया है, इसकी मैंने कैसे तख्लीक की है। इस एक एक चीज़ पर गौर करो, ये एक एक चीज़ अपने वजूद से शहादत दे रही है कि इसके अंदर गैर मामूली मानवियत है, गैर मामूली अक़ीदत है, गैर मामूली रियाजी है, ये कवानीन में बंधी हुई है, ये कोई बेगायत कारखाना नहीं है। ये मालूम होता है कि एक एक चीज़ दूसरी को तश्कील करती चली जा रही है। इसके अंदर इर्तिका का अमल भी अगर हुआ है तो वो भी ऐसा बेहंगम नहीं हुआ कि उसके नतीजे में आपकी नाक पर कहीं हाथी की नाक लग जाती और उसके कान पर आपका कान लग जाता। वो बिल्कुल एक कायदे में, एक ज़ाब्ते में और हर जगह वो बेहतरीन चीज़ को पैदा करने का बायस बना है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो अहसनुल खालिकीन है जिसने इस तरीके से इस कायनात को वजूद बख्शा है। और देखिए वहाँ क्या कहा है कि उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे मुसलमान के दिल के अंदर एक चिराग रोशन कर दिया गया है, और चिराग भी ऐसा कि जिसकी रोशनी में अदना दर्जे का कोई तरद्दुद और कोई इस्तराब पैदा नहीं होता। और तुम अगर इस मिसाल को समझ सको तो ये जान सकते हो कि कायनात की ये तौजी पेश कर दी जाए तो मालूम होता है कि कोई सवाल बाकी नहीं रहा, और इस एक तौजी को उठा लिया जाए तो पूरी की पूरी कायनात आपके लिए तारीख होकर महज एक बड़ा सवालिया निशान बन जाती है। चुनांचे कुरान मजीद ये कहता है कि तुम्हारा सारा इल्म और तुम्हारे सारे मुकद्दमात इसी तरीके से महसूस से नामहसूस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मालूम से नामालूम को जानते हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि इस कायनात को हम एक मखलूक की हैसियत से देख रहे हैं, सारी बनी हुई है और ये आप अपनी खालिक नहीं है, मैं ये कहता हूँ अगर ये आप अपनी खालिक हो और ये इस बात को साबित कर दे कि आप अपनी खालिक है तो मज़हब आपसे कब का अपने सारे मुकद्दमात समेत दुनिया से गायब हो चुका होता। वजह यही है कि इत्तेफाक का लफ्ज़ बोलते हुए शर्म आती है, इससे ज़्यादा गैर इल्मी लफ्ज़ कोई नहीं हो सकता। आप अपनी खालिक के लफ्ज़ बोलने के बाद आदमी अपने आप से शर्मिंदा होता है, इसलिए कि उसके हक़ में कोई इल्मी अकली दलील नहीं दी जा सकती। एक ही बात है जो कही जा सकती है और वो ये कि इस कायनात का खालिक है। आप उसको मानते हैं तो ज़मीन और आसमान के अंदर रोशनी पैदा हो जाती है, आप उसका इनकार करते हैं तो आपके सामने सारी कायनात तारीक हो जाती है। गोया ये वाहिद तौजी है जो इस मखलूक कायनात के खालिक का तकाजा करती है। आम तौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि फिर उस खालिक का खालिक कौन है, तो मैं उसके जवाब में ये अर्ज़ करता हूँ कि हमने महसूस का जायज़ा लिया, इस कायनात को देखा, वजूद और कुव्वत को देखा, मालूम हुआ ये मखलूक है, इसलिए इसका खालिक तलाश करते हैं। अगर खालिक को देखने के बाद भी मालूम हुआ कि मखलूक है, उसका भी खालिक तलाश करेंगे। असल में हमारा मसला ये है कि सामने पड़ी हुई मेज़ तकाजा कर रही है कि इसका एक कारपेंटर होना चाहिए। ये तो हम मानते हैं और आप भी मानते हैं, साइंसदान भी मानता है, आमी भी मानता है, आरिफ भी मानता है। अभी उसको इस सवाल का जवाब नहीं मिला हुआ कारपेंटर का खालिक कौन है, लेकिन क्या वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि मेज़ का खालिक कारपेंटर है? तो कायनात अपने वजूद से अपने आप को मखलूक साबित कर रही है। क्योंकि ये मखलूक है तो हम इसका खालिक तलाश करते हैं। और यही कुरान मजीद ने सवाल उठा दिया है, हम खुलिकु मिन गैर शैइन, यानी तुम ये कैसे बावर करते हो कि ये सब कुछ मखलूक हो, इसका मखलूक होना एक कतई चीज़ हो और फिर तुम उसका कोई खालिक नहीं मानो? नहीं, इसके अंदर कार फरमा इल्म, अकल, शऊर, इस कायनात की मानवियत ये तकाजा करती है कि इसके पीछे एक खालिक को होना चाहिए। अब कुरान ने आपको अकली तकाजे तक पहुंचाया है। देखिए अभी भी हतमी मामला नहीं हुआ, अभी हमने 3 मंजिलें तय की हैं। हमने ये देखा कि जैसे ही खुदा का तस्वुर पेश किया जाता है विजदान इत्मीनान महसूस करता है। हमने देखा कि जैसे ही हम पलट कर पूरी कायनात की तारीख पर नज़र डालते हैं तो करोड़ों इंसान, अरबों इंसान, नस्लें, पुश्तें एक खुदा के तस्वुर को बहरल बयान कर रही हैं और ये बता रही हैं। और जिस वक्त हम अकल के लिहाज से देखते हैं तो कायनात की अथा मानवियत, उसका हुस्न, उसका तवाज़ुन, उसके अंदर मादे के तगय्युरात, उसके अंदर कुव्वत का ज़हूर और उसके अंदर ये अजायबात जो हम देखते हैं, ये एक सवालिया निशान पैदा करते हैं कि इसका खालिक होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें अब अगली मंजिल की तरफ ले जाती हैं। क्या फिलवाक़े है, इसको हम आगे चल के देखें।